على نبيه الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإرفان وبسلطان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبعرفان وبسلطان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسو عضو ونسب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا هو جم المناقب ومعتصم المقروب ومنتجع الغفران من كل طائب أعظم الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأطهر الخلق وأطيب الخلق وأفصح الخلق وأبلغ الخلق وأجدر الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأفضل الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق وأعرف الخلق وأقرب الخلق وأبصر الخلق وأسمع الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزدنا وأخطرنا وأكبرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا أكمر أنور أجدر أحسن أكمل أشرف أولى أعلى أجدر أبلج أكرم له ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا والرونق جدراننا وتبریق وجودنا وقرة عیوننا وتطہیر صدورنا وتنویر قلوبنا وسبب تغفیر ذنوبنا وعلت تقبیل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبیب مجیب منیب قریب ربنا وعدوة قدوة ندوة نظمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے پڑھو جی خوشبخت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ پڑھیں جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا کنز الدارین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین وجد الحسنین۔ اللہ وحدہ جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ۔ زمین و آسمان کا خالق، ہواؤں کو چلانے والا، ابر کو برسانے والا، غنچوں کو گل بنانے والا، عزت عطا فرمانے والا، ذلتوں سے بچانے والا، رزق میں وسعت پیدا کرنے والا، تنگی پر قبضہ اور قدرت رکھنے والا، مردہ کو زندہ کرنے والا، زندہ ہونے کے باوجود بھی کچھ کو مردہ رکھنے والا، سورج کو ایک خاص معیار کے ساتھ چلانے والا، ایک ڈگر پر چلانے والا، پوری کائنات کا شکتی شالی مالک، قوت والا، طاقت والا، قدرت والا، تعریف اس رب کی جس کی یہ شان فقیر نے عرض کی ہے آپ کی خدمت میں۔ تعریف اس رب کی جو قوت والا ہے، جس سے بڑھ کر کوئی اور قوت والا نہیں ہے، قدرت والا، طاقت والا، علم والا، سماعت والا، نور والا، پیدا کرنے والا، اس کے لیے تعریف، اس کے لیے ہم، اس کے لیے ثنا، اس کے لیے تسبیح، اس کے لیے تعلیل، اس کے لیے تکبیر، اس کے لیے تمجید اور درود اس پر کہ ساری کائنات کا مالک ہو کر، قوت والا ہو کر، طاقت والا ہو کر، بے نیاز ہو کر، جس کے چہرے کا مشتاق ہوا اس چہرے والے پر سلام ہو۔ قدرتوں والا، قوتوں والا، طاقتوں والا، بے نیاز، جو چاہے کر سکتا ہے، پھر بھی کہتا ہے محبوبہ آنا معراج کی رات اساں تیرا انتظار پہ کر دیں۔ سلام اس ہستی پر ہو جنہوں نے تلی رکھی تو زمین مسجد بن گئی اور پاک ہو گئی اور پاک کرنے والی ہو گئی۔ سلام اس ہستی پر ہو کہ یہ پتے سرک سرک کر جن پر درود و سلام پڑھتے ہیں، بوٹے زمین سے نکل کر جن پر سلام پیش کرتے ہیں، پہاڑوں سے پتھر لڑک کر جن کے قدمین کے بوسے لیتے ہیں، اور کپڑا جن کے وجود کو چوم کر بیماروں کے لیے شفا کا پیغامبر ہو جاتا ہے، جن کے باپ دادا کو رب نے افضل کیا، جن کی نسل کو رب نے افضل کیا، جن کے خطے کو رب نے افضل کیا، جن پر کتاب اتراری اور کتاب کو کتابوں میں افضل کیا، اور جن کے دربانوں کو رب نے افضل کیا، جن کی سواریوں کو سواریوں میں افضل کیا، ارے جس کی امت کو ساری امتوں میں افضل کر دیا۔ ان پر سلام، ان پر درود ہو، جن کے قبضے میں ساری کائنات آ گئی، جن کی عاشق عرش ہے۔ یہ آج ہم یہ عشق رسول کانفرنس ہے نا، کوئی شے ایسی نہیں جس میں حضور کا عشق نہ ہو۔ توجہ جی توجہ، نہ خیر ہے کوئی نہیں، کوئی شے ایسی نہیں جس میں عشق حضور کا نہ ہو۔ سلام ہو اس پر کہ جس کا عشق ریت کے ذروں میں بھی ہے، آسمان کے تاروں میں بھی ہے، جن کا عشق
کعبے میں بھی ہے، حجر اسود میں بھی ہے، زمزم میں بھی ہے، صفا و مروہ میں بھی ہے، علو جبال پر بھی ہے، اور ریگستان کی چوڑائی میں بھی ہے۔ صرف صدیق اکبر ہی عاشق نہیں ہے، عرش بھی حضور کا عاشق، کعبہ بھی حضور کا عاشق، اور خدا کی عزت و ناموس کی قسم کھا کر کہتا ہوں گریا کرتا تھا کعبہ۔ یہ جملہ ذرا سنیں جی، کیا کرتا تھا؟ اچھا بولا، گریا، گریا سمجھے ہو، روتا تھا، اور عرش بھی گڑ گڑاتا تھا۔ کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اس شخصیت کا کلام ہے جس کے خون کے اندر سرخی کم، عشق رسول زیادہ ہے۔ جو بولے تو عشق میں بولے، جو دیکھے تو عشق میں دیکھے، جو سنے تو عشق میں سنے، جس کی قلم حرکت کرے تو عشق کی لہریں کتاب کے صفحے کو منور کر دے، جس کی ٹھوکر لگنے سے بھی بندے تو بندے، پتھروں سے بھی آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ کعبہ ہو عرش میں، کعبہ ہو عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، کعبہ ہو عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا۔ کعبے میں بھی اور عرش میں بھی ایک آؤ بغا ہے ناکامی کا۔ کیا؟ جب معراج کی رات حضور گھر سے نکلے نا تو کعبے میں آئے نا، ایک جھلک تکی کعبے میں، ایک جھلک دیکھی کعبے میں۔ سرکار تو گئے، پیچھے کعبہ روندا رہے، آسمانوں پہ گئے، آسمان روندے رہے، پھر عرش پر گئے، عرش روتا رہا، روتا رہا۔ آئے رے ناکامی کہ یہ صورت دکھنے میں بھی آئی، اور پھر مجھے 2 گھڑیاں دیدار میسر نہ ہوا۔ رو رو کر رب سے کہتے تھے کہ طلحہ تو خالق کی تو عاشق نہیں ہے، ہمیں بھی تو عشق عطا کر دیا۔ کعبے میں بھی کوہرام عشق مصطفیٰ کا، عرش پہ بھی کوہرام عشق مصطفیٰ کا۔ بلکہ خدا کی قسم شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو رسید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعرش دست زد عرش بدامان اجلال۔ جب رحمت عالم جانے جانا عرش پر جا کر متمکن ہوئے، جلوہ گر ہوئے، اور پھر اٹھے، ایک گھڑی کے لیے عرش پر جلوہ گر ہوئے اور پھر اٹھے، اور جب مصطفیٰ جانے لگے کہاں؟ خدائی جانے۔ جب مصطفیٰ چلنے لگے ادھر ادھر، خدائی جانے کدھر، حضور جانے، خدا جانے۔ ہمیں آگے کچھ معلوم نہیں، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے؟ کوئی کیا بتا سکتا ہے حضور کس طرف چل رہے ہیں؟ حضور چل رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اب سنیے توجہ، جب حضور چلے، حضور کو محسوس ہوا کہ میرا دامن کسی نے تھام لیا۔ ایک بات سنو، حضور چلنے لگے، حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو دامن مصطفیٰ عرش نے تھاما ہوا تھا۔ مل کر کہہ دو سبحان اللہ، لکھو سبحان اللہ۔ دامن مصطفیٰ عرش نے تھام رکھا تھا، اور عرش ایک جملہ کہہ رہا تھا، اے کہ نامے تو، اے کہ اس میں تو، اے کہ اس میں تو سبب راحت دل من۔ یہ جملے سمجھ بھی آمدے نے کہ کوئی نہیں؟ اے کہ اس میں تو سبب راحت دل من و باعث تمانیت سر من۔ حضور نے پلٹ کے دیکھا تو حضور سے کرتا کام رکھا ہے۔ اس نے عرش اعظم نے حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، عرش نے تیرا نام محبوبہ میرے دل دی بھی تسلی ہے، تیرا نام میرے دل دی تسلی ہے، تو تیرا نام میرے سر دا چین ہے، تیرا نام
مجھے راحت و طمانینت بخشتا ہے۔ سونیا یہ تیرے نا دی برکت کا اے حال ہے، چبونا استاد پر من نظرے تو ایک باری مڑ کے اینج تکنا تیری آنکھ دا عالم کیا حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نام تیرا میرا نام تیرا میرے دل کی تسلی ہے، اچھے آدم۔ اور یہ اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے جسے ترمذی میں بیان کیا گیا ہے اور جسے طبرانی نے نقل کیا ہے، ابن شیبہ نے مصنف میں نقل کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے، حلیہ کے اندر ابو نعیم نے نقل کیا ہے، ابن ابی دنیا نے اور ابن حبان نے بھی اس کو اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے، اور روایت بھی عبداللہ ابن عباس سے ہے، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اوخ اللہ تعالی الى عیسیٰ علیہ السلام فقال یا عیسیٰ آمن بمحمد ومر امتك ان يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقتك ولولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت النار ولا الجنة ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب ثم كتبت عليه لا اله الا الله محمد رسول اللہ۔ اس حدیث شریف کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ نام تو سبب راحت دل من۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے عیسیٰ پاک کی طرف وحی بھیجی، اے عیسیٰ پیارے لے آ ایمان میرے محبوب پر، اور کہہ دے اپنی امت کو اے جڑی اکھر دتے نہیں نا، جڑے کن ٹھیک کیتے نہیں نا، جڑے کنڈے ٹھیک کیتے نہیں نا، جڑے لنجے ٹھیک کیتے نہیں نا، انہاں نوں دس بھائی میں تو خادم ہوں، جے خادم دی نگاہ دا اے حال ہے مخدوم دا عالم کیا؟ بتا ان کو، بتا کہ محور وہ ہیں، بتا کہ مرکز وہ ہیں، ان کے دل میں ایمان پیدا کر میرے محبوب کا، اور انہیں صفت و ثناء سنا دے میرے محبوب کی، اور کمالات بتا دے۔ اور سن عیسیٰ اگر وہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا، اگر وہ بنائے نہ جاتے تو تو کہاں ہوتا؟ ارے تیری کیا بات ہے عیسیٰ، آدم بھی نہ تخلیق کیے ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے تو جنت بھی کوئی نہ ہوتی اور دوزخ بھی کوئی نہ ہوتی۔ ارے سن ان کا تو ذات کا مرتبہ تو کیا سنے گا عیسیٰ؟ مجھ رب سے میرے محبوب کے ذرا نام کے لشکارے کی بات سن لے۔ جب میں نے عرش کو پیدا کیا تو وہ یوں تھر تھر کانپتا تھا، اس طرف جس طرح وہ اضطراباً کہتے ہیں تھر تھر کانپنے کو، یوں تھر تھر کانپتا تھا۔ بنایا میں نے اور پھر چھوڑا بھی میں نے، پھر کانپتا تھا۔ اصلی گل تو یہ ہے کہ مدہ آپ اسی رب، لیکن اس بات کو ایک طرف رکھو، وہ کانپتا تھا، اور جب اس کی کپکپاہٹ ختم نہ ہوئی تو میں نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر محمد کا نام لکھ دیا۔ ابھی میں نے یار کا نام لکھا ہی تھا، ساکا نہ ہو دل میں ٹھنڈ پہ۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ یہی گفتگو ہو رہی ہے۔ اے کہ نامے تو، اے کہ نامے تو سبب راحت دل من۔ یا رسول اللہ تیرے تو اسم نے میرے کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے، کدے مڑ کے ایک باری ہے تک لوے نہ محبوبہ، تو پھر میری عصمتہ دا عالم کیا ہو۔ ادھر کعبے نے قرآن مچایا، ادھر عرش نے قرآن مچایا، ادھر کعبے نے قرآن مچایا، اور اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت کی میں بولی بولوں تو وہ کچھ اور فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حیا سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہیں حضور۔ نہیں یہ سمجھ آئی گھر، حیا سے جھکتی ہے محراب۔ یار میں کہنے عشق دی گل کرا، کعبہ ہے تو حضور دا عاشق، عرش ہے تو حضور دا عاشق، قرآن ہے تو حضور دا عاشق۔ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور جب سجدہ کرتے ہیں نا کیا ہے کہ جب حضور جلوہ گر ہوئے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حیا سے جھکتی ہے محراب، حیا سے، شرم سے، حیا سے شرمندہ ہوتی ہے، بے کری جانے میں نے سجدہ کرنا چاہیے ہے کری جانے۔ گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ یہ کری جانے حیا سے جھکتی ہے، حیا سے، حیا سے، حیا سے، حیا سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہیں حضور۔
آمنہ کا لاڈلا دنیا میں جلوہ گر ہوا، آمنہ کا لاڈلا دنیا میں جلوہ گر ہوا، جلوہ گر ہوتے ہی سجدہ کیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں دادا جان، حضور کے دادا جان، فرمایا نصف رات سے زیادہ کا وقت تھا، خیر تھوڑا جو ٹائم ہے میرے کو جناب ہیلپ کرو جو بن جلدی ابھی بیٹھ جائے میرے کلیجے کے ٹکڑوں پس توجہ ادھر رکھیں، گلنا بڑی قیمتی نے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں نصف رات کا وقت گزر چکا تھا، دفعتاً میں نے دیکھا کعبہ سجدے میں، دفعتاً میں نے دیکھا مقام ابراہیم کی طرف سجدے میں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے کعبہ، یہ کیا کر رہا ہے کعبہ، کعبے کو کیا ہو گیا ہے، کعبہ کیوں ساجد ہو گیا ہے، کعبہ کیوں سجدہ کر رہا ہے؟ فرمایا ادھر تو میں نے ابھی کعبے کو سجدے میں دیکھا، ادھر میرے کانوں میں آواز آئی آمنہ کو رب نے ایک فرزند دیا ہے، آمنہ کو رب نے ایک فرزند دیا ہے۔ فرمایا میں جو گھر آیا تو مصطفیٰ بھی سجدے میں تھے، کعبہ بھی سجدے میں تھا، اور دسو پتہ نہیں کیا حال تھا، مصطفیٰ تو سجدہ کر رہے تھے، کعبہ تو کر رہا تھا، مصطفیٰ ساجد ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حیا سے جھکتی ہے محراب، حیا سے جھکتی ہے محراب، کہ ساجد ہیں حضور کعبے سے بھی سجدہ کرواتی ہے جبی سائی دوست، سجدہ کعبہ سے بھی کرواتی ہے، سجدہ کعبہ سے بھی کرواتی ہے جبی سائی دوست۔ فرمایا خدا کے دوست نے اگر جب سجدہ کیا تو کعبے نومی کرنا پڑا، کعبے نومی کرنا پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کعبہ بھی عاشق مصطفیٰ، کعبہ بھی عاشق مصطفیٰ۔ قرآن دیکھ لو، قرآن عاشق مصطفیٰ، تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، کس کس عشق کی بات کروں میں؟ خالی بندے ہی عاشق نہیں ہے، جانور بھی مصطفیٰ کے عاشق، درخت بھی مصطفیٰ کے عاشق، پتھر بھی مصطفیٰ کے عاشق، جنت بھی مصطفیٰ کی عاشق۔ خدا کی عزت و ناموس کی قسم، کائنات میں رب نے پہلے کوئی نہیں شے کی تھی جے دے قبضہ مصطفیٰ دا نہ ہو، جس پر قبضہ حضور کا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں پھر جب سجدہ کیا تو گھر آیا، حال یہ دیکھا، یہ تو عبد المطلب فرماتے ہیں، چچا کے بیٹے پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فی الحلیت لابی نعیم عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ولدت آمنت رحمتا للعالمین، فرماتی ہے کہ اس ویلے حضرت مائی آمنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا نا، نودی من السماء، آسمانوں سے ایک آواز آئی، کیا آواز تھی؟ قبض محمد علی الدنیا کلہا، قبض محمد علی الدنیا کلہا فلم یبقى خلق من اہلہا الا دخل فی قبضته۔ ترجمہ ذرا سماعت فرمائیں کہ تب آپ بولیں گے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں فرمائیں کہ جنم لیتے ہیں، اور ادھر آواز آتی ہے آسمانوں سے محمد عربی کا قبضہ ہو گیا، محمد عربی کا قبضہ ہو گیا، قبضہ محمد علی الدنیا کلہا، مصطفیٰ کا ساری دنیا پر قبضہ ہو گیا ہے، فلم یبقى خلق، اب مخلوق میں تو کوئی نہیں بچا، اب مخلوق میں تو کوئی نہیں بچا، کیا نہیں بچا؟ فرمایا لم یبقى خلق من اہلہا، یعنی دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس میں سے کوئی نہیں بچا، الا دخل فی قبضتہ، مگر یہ کہ وہ ہر ایک مصطفیٰ کے پنجے کی گرفت میں آ چکا ہے۔ جس طرف دیکھو جھنڈے حضور کے، جس طرف دیکھو بندے حضور کے، جس طرف دیکھو نعرے حضور کے، جس طرف دیکھو عشق مصطفیٰ کا، جس طرف دیکھو چاہنے والے مصطفیٰ کے، کان جدھر بھی لگاؤ تیری ہی داستان ہے، ہر ایک خیرات مانگ رہا ہے، مچل مچل کر کیوں سب کے کلیجے میں عشق مصطفیٰ شامل ہے۔ قرآن حضور کا عاشق، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب سرکار قرآن پڑھتے تو تلاوت ایک طرف سے نہیں ہوتی، جب سرکار قرآن پڑھتے تو تلاوت ایک طرف سے نہیں ہوتی، ادھر سے مصطفیٰ تلاوت کرتے ادھر سے قرآن تلاوت، ادھر سے
مصطفیٰ تلاوت کرتے یوں کر کے حضور دیکھتے تھے قرآن کو، نیچے سے قرآن یوں کر کے دونوں طرف سے برابر کی تلاوت ہوتی تھی. حضور پڑھتے تھے سورت، وہ بھی پڑھتا تھا سورت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت صاحب نے پنجابی کرنا کروں میں آگے ان کے لگی میں دان دیو میرے کلیجے دے ٹکڑے تلاوت دو پلوں ہوندی ہے، دو پس تلاوت ہے. ہر ادھر سے حضور پڑھتے ہیں، ادھر سے قرآن پڑھتا ہے. حضور بھی صورت میں، قرآن بھی صورت میں. حضور سین والی صورت پڑھتے تھے اور قرآن سواد والی صورت پڑھتا ہے. حضور سین والی صورت پڑھتے، قرآن سواد والی صورت پڑھتا. حضور اللہ کی صفت میں گم ہوتے، وہ جلوائے ذات میں گم ہوتا. کوئی گل بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی تب کے بولو کیے صفت کا ترجمہ ہے. اللہ کی صفت کا کیے ترجمہ ہے. قرآن اللہ کی صفت کا ترجمہ ہے. محبوب مصطفیٰ خدا کی ذات کا شیشہ ہے. جو قرآن دیکھے اسے خدا کی صفت نظر آتی ہے، جو مصطفیٰ کو دیکھے اسے خدا کی ذات نظر آتی ہے. یہی تو سبب ہے جب معراج کی رات کو لوٹے تھے مصطفیٰ کریم اور سویرے سویرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میری ماں اور باپ دونوں قربان، میری نسل ساری قربان، میرے سارے مرید تے سلسلہ قربان. اس جتی تے جیڑی جتی صدیق دے پیراں وچ آندا، اس پہ جس نے جان بھی قربان کر دی، جس نے پتر بھی قربان کر دی، جنہیں تیاں بھی قربان کر دیتی ہیں. اور اقبال جیسے کلندر لاہور والے کو بھی یہ کہنا پڑا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا کہ جس سے بنائی عشق و محبت استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. تو بولے حضور چاہیے فکر اجال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. ارے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات جب معراج کی رات حضور لوٹے تو حاضر نہیں ہوئے. یہ ہے جلوہ ذات مصطفیٰ کی، یہ ہے. عرض کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا کیا ہے؟ میں نے حالی تک ہی تھوڑا ہے، وہ میرے کول آیا. توجہ رکھنا. فرمایا حالی میں نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اللہ آپ آیا ہے. اب یوں کر کے نہیں آیا، یہ تو بندے کا آنا ہے. جیسے آیا وہ اسی کو پتا ہے. اور پہمیں جناب بیان تمہیں مست جا بننا مسیح ہے. ایسے وقت اگلی گل میں نہ کرتا ہوں پہمیں پیتے بوٹے پہ پٹن مولوی جو مرضی ہے پہ کر آیا. جس کے پاس رب آیا وہ ہمارے آقا ہے. سمجھ میں آئی ہے؟ تھوڑے کو لے ہے بشیر فرشتہ بھی نہیں آمدہ، وہ خدا آیا. خدا حضور فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے. بخاری شریف میں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی ربی فی احسن صورت. حضور نے فرمایا بہت سونی صورت دکھایا، بہت سونی، بہت سونی. اچھا بولو بہت سونی. ہاں جی صورت بہت سونی صورت میرا رب میرے کو رہا. پھر آ کے انہوں نے میرے پوچھا کیا محمد ہو؟ میں نے کہا لبیک وسعدیک یا قلت ربی لبیک وسعدیک. میں نے کہا جان قربان کر. میں نے کہا جان، پوچھا بولو کیا کہا جان. اور یہ اعلیٰ حضرت کا پھر مجھے جان قربان کرنے پر شعر یاد آ گیا. یہ مصطفیٰ ہیں جو اللہ کے نام پر جان قربان کرتے ہیں. ایک طرف قربانی نہیں ہے، دو طرفوں. حضور جان قربان کر رہے ہیں اور اللہ پتہ ہے کیا نثار کرتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نام حق پہ محبوب کرے جان قربان.
نام حق پہ محبوب کرے دل و جان قربان، اور حق کرے عرش کا فرش نثار عارض۔ عارض کہتے ہیں اے گلن، یہ اے گلن گل پورے مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، صرف گالے مصطفیٰ کی بات۔ اللہ جانے پر سمجھ بھی آئی ہے گل نہیں، میرے پورے مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صرف گالے مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، رخسار مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، عارض مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ جیدی ایک گال تے عرش تو فرش اللہ نثار کرے، او دے سجدے دے گرن نال امت کو کیسے جہنم میں بھیج دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدًا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جس کی ایک گال پر اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نام حق پہ محبوب کرے جان قربان۔ نام حق پہ کوئی نہیں، بس میں تکلیف پکی چھٹو ان دائیں توجہ نہ کرو، حضور علیہ پاس توجہ کرو، حضور علیہ پاس۔ گرمی شرمی سردی شدی اولے مولے سب گزر جائیں گے، مصطفیٰ کا عشق ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں فرمایا نام حق پہ محبوب کرے جان قربان۔ حضور ہے کہ اللہ کے نام پر جان قربان کرتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا خدا کا نام چھوڑ دو، اور سننے والے نے سن کر فرمایا یعنی میرے آقا نے فرمایا، آپ کے آقا نے فرمایا، ہمارے مختار آقا نے فرمایا۔ فرمایا نا ایک ہاتھ پر لا کر سورج رکھ دو، ایک پر لا کر چاند رکھ دو، ہم پھر بھی اللہ اللہ کریں گے، نہیں چھوڑیں گے ہم مالک کا نام۔ وہ کون تھا دنیا میں جو مصطفیٰ کے ایک ہاتھ پر چاند رکھتا اور دوسرے پر سورج رکھتا؟ دنیا میں کسی میں ٹپڑ تھے ہی نہیں کہ چاند کو نیچے لاتا یا سورج کو نیچے لاتا پھر محمد عربی کے ماتحت کرتا، پر جس کی محبت میں مصطفیٰ نے یہ فرمایا نا وہ سن رہا ہے، وہ اللہ سن رہا ہے۔ اور جب اللہ نے سنا تو ارشاد فرمایا محبوبہ اے تے تیرے ہاتھ وچ چند سورج نہیں دے سکتے، جے میں تیرے انگلی دے اشارے نال چند نہ تروڑا میں اپنا رب نہ آکھی۔ چند بھی تیرے اشارے پہ، یہ سورج بھی تیرے اشارے پہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نام حق پہ محبوب کرے جان قربان، اور حق کرے عرش کا فرش نثار عارض۔ کون ہے جس میں عشق رسول نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدًا کثیرا۔ ہم صدیقی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم فاروقی ہیں، اور ہماری سوچ میں عشق رسول، ہماری فکر میں عشق رسول، ہماری ترینوں میں عشق رسول، ہماری تقریروں میں عشق رسول، ہمارے خطبوں میں عشق رسول۔ اس لیے اگر حضور کا عشق نہ ہو تو کائنات میں پیچھے کچھ رہ جاتا ہی نہیں۔ مل کر بولو پیچھے کچھ رہ جاتا ہی۔ اللہ پاک نے ساری دنیا بنائی کیوں ہے؟ کیوں بنائی ہے؟ کس کے لیے بنائی ہے؟ حضور کے لیے۔ حضور کی طرف ایک مرتبہ تم یوں کر کے قدم اٹھاؤ، تمہارا رب تمہیں اپنا محبوب نہ بنا لے تو مجھے کہنا۔ ان کے نام کے ساتھ اگر کوئی اونٹنی منسوب ہو جائے تو اللہ اس کی عزت کرواتا ہے۔ پیر صاحب بیٹھے ہو چمدے ہو پہ کچھا بولے کیوں چمدے ہو؟ داڑھی سونی، کپڑے سونے پائیں، جیکٹ سونی پائی ہوئی ہے، کچھا بولو۔ رومال ہے سٹیا ہے، ٹوپی ساوی ہے، ٹوپیاں بھی ستکی ہے، رومال بھی ستکے ہوئے، کپڑے بھی ستکے ہوئے۔ یہ جو تم مل رہے ہو نا یہ اسی لیے مل رہے ہو، گل ساری سرکار نے۔ یہ جس کی جو عزت ہے یہ حضور سے ہے۔ کیوں؟ جس نے اپنے دل کو حضور کی طرف کر لیا، رب نے پوری مخلوق کے دلوں کو اس کی طرف کر دیا۔ چاہے وہ بندہ ہو محبوب ہوتا ہے، چاہے وہ کپڑا ہو محبوب ہوتا ہے، چاہے وہ گدھا ہو، سنو سنو، چاہے وہ بولو اور بولو اور بولو اور دعوت اسلامی علیہ بول، چاہے وہ کیا ہو، سارے نو رگڑا لائی جاندے ہو بھی اے رہن جے ہن جے ہن جے انہاں وچ بھی کوئی ہن بدبخت رہ گیا جڑا اتنی دیر تو عشق رسول سن رہے ہو، چاہے وہ گدھا ہو
تمہیں کیا پتا کمبلے ہو عشق مصطفیٰ کیا نعمت ہے، کیا جانو تم عشق رسول کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں شیر آ گیا۔ کون آ گیا؟ دب کے بولو، شیر ہے نکلے آؤ منہ اڈے انہوں نے، تو جدوں نے پھڑک ماری نا شیر نے، تو سفینہ نے کہا پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹ، کہتے تھے منہ اڈے آئی، تن خبر ہے پتر اتھے تھے عبدالقادر دے کتے مار دن شیرانو، تو حضور غوث پاک 11ویں 12ویں نسل میں پتر نے نبی پاک دے علی پاک دے، جس کے 11ویں 12ویں پتر کے کتے شیروں کو پچھاڑتے ہوں، اس نبی کے صحابی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نے کہا پیچھے ہٹ، شیر بول پڑا، بولدا بھی پھر مردوں کو نہیں ہے، خسریاں کو نہیں، مرد ہون جڑے جنہاں دے کلیجے وچ عشق رسول ہو، جن کی نگاہ میں حیدر کرار کی غیرت ہو۔ شیر بول پڑا، اس نے کہا جی حضور میں نے تو کہتے کسی تڑی نہیں لائی، تو سن تڑی دیں دے ہو، خیر تو ہے۔ انہوں نے کہا تیرے پتہ نہیں میں کون ہوں، جانتا نہیں ہے تو میں کون ہوں؟ میں تو محمد عربی کا غلام ہوں، 1 انچ بھی اگر آگے آیا تو اپنی خریت منائے گا، پھر خود اپنی فکر کرے گا۔ شیر نے دم دوائی، اس کے اسی شیر ہاں ابو جال دے پتریے واسطے وہ جڑا عتبے دا پتر سی، مگر اساں کتے ہیں مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے، جس کے کلیجے میں میں نے پیر صاحب کی بات کر کے وہ بات کی تھی، ادھر حضرت کی علماء کی، ان کی تعظیمیں کیوں ہیں؟ ان کے کلیجوں میں عشق رسول آ گیا۔ کیا آ گیا؟ مل کر بولو عشق، اچھا بولو عشق۔ وہ اگلے دن تقریر کرتے ہوئے ناروال میں وہ خادم حسین رضوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں کہا بابا جی میری گل سنو، میں کہا تقریریں بڑی بڑی دنیا کرتی ہے، خیر ہے بڑی بڑی دنیا کرتی ہے تقریریں، میں کہا جی میں آپ کہیں گا ساری دیہڑی راتی جناب میں مجمع رکھے تو میں نے 4تھی تقریر ہے آج بھی، اور ابھی جا کر 5ویں میں نے لاہور سے کرنی ہے گڑی شاہو میں۔ دن صبح شام ہمارا کام ہی یہ ہے، لوگوں سے سپیچ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور لوگوں کو بہت سارے ہمارے دھندے ہیں، پیر بھی ہوں، فقیر بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور اللہ نے مجھے علی کی نسل سے بھی رکھا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک طرف میں، اگر بابا خادم رضوی تیری ٹانگیں بھی دونوں کام نہیں کرتی، پر میں تجھے سلوٹ کرتا ہوں۔ کیا پاکستان کے اندر مولوی مک گئے؟ بولو جی مک گئے؟ خادم حسین رضوی صاحب کے سوا مولوی کوئی نہیں رہا، دب کے بولو نہیں رہا۔ پھر میں نے کہا ہم سلوٹ کرتے ہیں، کیوں سلوٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹنگا نہیں، اے باوجود بھی گلی گلی تو جا کے کہنا ہے تو مصطفیٰ نے امی محبت کرو۔ جس کی جو عزت و توقیر ہے وہ در مصطفیٰ سے ہے، مل کر بولو درے، اوچا بولو درے۔ بس جس کے دل میں حضور کی عظمت آ گئی وہ محبوب بن گیا۔ کیا بن گیا؟ وہ مقصود ہو گیا، وہ محبوب ہو گیا، وہ مطلوب ہو گیا، وہ معشوق ہو گیا، وہ پیارا ہو گیا، وہ مقرب ہو گیا، وہ فقیر ہو گیا، وہ ولی ہو گیا، وہ فرید ہو گیا، وہ داتا ہو گیا، وہ خواجہ ہو گیا، وہ غوث اعظم ہو گیا۔ اس لیے ہو گیا کہ اس کے کلیجے میں مدینے والے کی محبت آ گئی ہے۔ محبوب کی عظمت کی وجہ سے سارا معاملہ ہے، سارا معاملہ۔ میری بھی جو عزت و توقیر ہے یہ اسی وجہ سے، واللہ باللہ تاللہ سمہ واللہ باللہ تاللہ۔ میں برطانیہ تو فون آیا، 1 مہینہ کوئی مائی تے خامد دا فون کر دے رہے ہیں یوسف شاہ، تو یوسف شاہ تو انہوں پتہ ہی ہے، پھر خلیفے بڑے ڈاڑے ہوندے ہیں پیران دے، پیر اتنے ڈاڑے نہیں ہوندے جتنے خلیفے ڈاڑے ہوندے ہیں۔ وہ یوسف شاہ نے کہا حضرت مصروف ہیں۔ 1 ماہ کے بعد اسے بولیا ہوتے ہیں سرکار دا واسطہ ہے وہ یوسف شاہ حضرت نال گل کران،
ملتان میں تھے ہم، پروگرام پہ گئے ہوئے تھے، یوسف شاہ اندر آیا کمرے میں، دروازہ بجا کر اس نے کہا جی حضرت وہ فون آ رہا ہے کوئی اور وہ مہینے سے آ رہا ہے، میں دائیں بائیں شائیں آئیں کرتا ہوں، مگر ابھی انہوں نے کہا سرکار کا واسطہ ہے، میں خیال لیا بات میں نے کی فون پہ۔ اس مائی نے کہا میں 1 کروڑ مرتبہ زندگی میں درود شریف پڑھ چکی ہوں، زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ میں نے درود شریف پڑھا، مجھے سرکار کا دیدار ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مزید عشق چاہیے، تو نبی پاک نے فرمایا اس دیوانے کی باتیں سنا کر تو تیرے عشق میں تیزی آ جائے گی، رب کعبہ کی قسم۔ میں نے مائی کو بولا مائی بات سن، یہ خواب میں نے نہیں دیکھی، تو نے دیکھی ہے، پر مجھے پتہ لگ گیا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، کہانی ساری عشق مصطفیٰ کی ہے۔ حضور کے یا محمد یا محمد یا محمد، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات ہے۔ خدا کے بندو جس کے کلیجے میں عشق مصطفیٰ ہوگا اس کو گناہ بھی نقصان نہیں دے سکے۔ یہ جملہ ہن فقیر ہی کہہ سکتا ہے جڑا میں کہہ رہا ہوں، حضرت صاحب سمجھ رہے ہو سن جڑی گل میں کردہ پہ جناب تے میری جان قربان، جس کے کلیجے میں 1 رتی چنگاری عشق رسول کی ہوئی، اسے یہ شعر کیا، جہنم والے شعر بھی نہیں کچھ کہہ سکتے، جس کے دل میں 1، اور یہ تو اشرف علی تھانوی کے پیر نے بھی کہہ دیا ہے، اور تو کوئی انسان خدا دا خوف کرنا چاہیے ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی چنڈال کے پیر نے، مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر نے بھی یہ کہا ہے، کر کے نثار آپ پر گربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گربار یا رسول، اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گربار یا رسول، اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اس کو کیا خوف لشکرے، اس کو کیا خوف لشکرے اسیوں جرم کا، لشکر ایسیاں ایک نہیں، اس کو کیا خوف لشکر اسیاں جرم کا، تم سا شفیع جس کا مددگار یا رسول۔ یہ تو اشرف علی تھانوی کے پیر نے بھی کہہ دیا، ہمیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اور پائیو عشق رکھو مصطفیٰ نہ تو ٹھوک کے رکھو، اعمال درست کرو، نمازاں پڑھو، حج کرو، پر ایک گل یاد رکھ لینا، اے جتنیاں چیزاں نے اے ساریاں جسم نے، روح نہیں۔ جو پیر یہ کہے کہ نماز روح ہے وہ پیر بھی بھدو، جو مولوی یہ کہے وہ مولوی بھی بھدو، سمجھ آئیے، بدو 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 سمجھے ہو؟ جو یہ کہے کہ اعمال اصل ہے وہ بدو ہے، اور جو کہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ کیا ہے بولو؟ نماز، روزہ، حج، زکات۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو نیک کرے، اللہ ہماری بیویوں کو نیک کرے، اللہ ہماری بیٹیوں کو ماؤں کو نیک کرے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر اسلام کا خوب غلبہ پیدا فرمائے، اللہ ہمیں سنت مصطفیٰ کا پابند بنائے۔ پر خدا کا واسطہ ہے بات اصلی بھی سمجھ جاؤ، یہ ساری چیزیں اجسام ہیں، اجسام، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ روح نہیں ہے، روح، اچھا بولو روح۔ دوسری مثال دے دیا، اجازت ہے؟ یہ ساریاں چیزاں نے اے جناب پتے تے ٹہنیاں، پتے تے اچھا بولو تے کلمہ تنا، کلمہ کیے تے جڑ ہے محبت مصطفیٰ، جڑ ہے محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ۔ اگر جڑ خشک، حضور نے فرمایا کون ہے تساں وچوں صحابہ جڑا اس نمازی نو جا کے قتل کرے؟ حدیث بخاری میں موجود، بندہ نماز میں پڑھتا ہے،
حضور نے فرمایا کیڑا ہے جڑا جا کے انہوں قتل کر دے وے؟ صدیق اکبر گئے مڑا ہے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز پہ پڑھ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق گئے مڑا ہے، پھر مولا علی گئے، آپ نے فرمایا اگر علی اس کو پاتا اس کے ٹکڑے کر دیتا، لیکن یہ علی کے وہاں پر پہنچنے سے پہلے چلا گیا۔ بخاری دونوں طرف بخاری پیش کرنے لگا، یہ ہے بخاری کہ حضور نے فرمایا کہ یہ متقی بڑا خبیث ہے، یہ متقی بڑا اچھا بولو اچھا جیڑا انہوں قتل کر دے گا میری امت نو بچا لے گا تو جنتی ہو جائے گا۔ سمجھ آئی جے؟ ایک طرف تو حضور یہ فرماتے ہیں، دوسری طرف بخاری کی حدیث ہے شراب کے نشے میں دت بندہ آ گیا۔ جانتے ہو شراب کسے کہتے ہیں؟ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، نشے میں دت آ گیا، ام الخبائث بھی ہے، رجس من عمل شیطان بھی ہے، نشے میں دت آ گیا۔ صحابہ میں سے کچھ نے کہا او خدا تجھے اخزاک اللہ تعالی، خدا تجھے رسوا کرے، بیٹھے ہوئے تھے جانے جانا بیٹھے ہوئے تھے، جو ہی صحابہ میں سے کسی نے کہا نا خدا تجھے ذلیل کرے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور چہرے کے رنگ کے تبدیل کے ساتھ ارشاد فرمایا لا تقولوا ہکذا، لا تقولوا ہکذا، مت کہو اس کو ایسے، واللہ ما علمت انہ یحبنی و یحب اللہ، فرمایا میرے رب کی قسم میں جانتا ہوں اے دل وچ میرا بھی عشق ہے، خدا جانتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی ہے نہیں آئی؟ بھائی تقویٰ بھی وہ مقبول ہے جس میں عشق رسول ہو، تقویٰ بھی وہ مقبول ہے جس میں عشق، ذرا دب کے بولو عشق، اور یہ دماغ میں رکھ لو، یہ بخاری کی دونوں حدیثیں، بخاری کی دونوں، بخاری کی دماغ میں رکھو یہ بات، یہ بخاری کی حدیثیں کہ اگر حضور کی محبت نہیں تو پھر نماز بھی نماز، پھر روزہ بھی روزہ، پھر حج بھی حج، پھر زکاتیں بھی زکاتیں۔ ہاں جڑا کعبے نو تکے اور حضور نو نہ تکے وہ بھی مومن نہیں رہندا۔ سمجھ آئیے گل دی؟ خدا کی قسم یہ قبلہ بعد میں، وہ قبلہ پہلے ہے جس نے اسے قبلہ بنایا، جس نے اسے قبلہ بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ سرکار کی محبت پہلے اور اولی، اور جب دل میں سرکار کی محبت آئی پھر خدا اس محبت سے گناہ بھی بخش دے گا، نیکیاں بھی قبول فرما لے۔ آپ سارے ساتھی گاؤں کے ہو، میں بھی پینڈو جا بندہ ہیں، گلنا تھوڑیاں جی میریاں اوکھیاں جی ہیں، اللہ کرے سوکھیاں ہو جان، میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، اے میں نے دسو کوئی بندہ نماز پڑھے ہی نہ، ایک پڑھے تو انہوں دو دا ثواب لبے، ایک ہی نماز دی لے لو نا گل۔ اللہ نے فرمایا ہے نبی کی بیوی ہو، ہے نبی کی بیوی ہو، تم ایک نماز پڑھو گی 2 کا ثواب دوں گا، تم ایک حج کرو گی 2 کا ثواب دوں گا، تم ایک مرتبہ اللہ کہو گی 2 مرتبہ ثواب دوں گا۔ ایک دے تو سب پڑھی، ایک پڑھی نہیں، ایک پڑھی ہے، ایک دے جڑا ثواب دے رہے ہیں وہ پڑھی ہی نہیں۔ نماز پڑھو بھی نہ تو نماز دے ثواب لبدا ہے، لبے ہے نا، قرآن ہے، قرآن ہے۔ فرمایا ایک نماز پڑھو 2 کا ثواب دوں گا، اس لیے کہ تم عام نہیں ہو، مصطفیٰ کی ہو گئی ہو۔ حضور کی نسبت، حضور کی محبت، حضور کا عشق اصل الاصول ہے، اصل الاصول ہے۔ اگر اس عشق میں، اگر اس محبت میں رتی برابر کمی آئے پیچھے کوئی عمل باقی نہیں بچ جاتا، اور اگر حضور کی محبت ہو تو کوئی گناہ نہیں، ایسی کی تیسی گناہ کی، ایسی کی ہون جڑی میں گل کرنے لگا ہوں، سنے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جی پیر صاحب انتا فی ہمنے، انتا ہمنے ادب کو بھی لیا دامن میں، بابی دی ایسی دی تیسی، یہ تبلیغی کتے جو تمہیں نماز کا جھانسا دے کر مصطفیٰ کے دامن سے دور کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے نام کے چومنے کو شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، ان کتوں سے یہ پوچھو تم تو ہمیں نام نہیں چومنے دیتے، پیارے صحابہ تو مصطفیٰ کا پیشاب حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ اب یہ توجہ رہے، انت فی ہمنے، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا سارا کلام ایک طرف، یہ شعر ایک طرف، اعلیٰ حضرت بریلوی کا سارا کلام ایک پلڑے میں، یہ ایک شعر ایک پلڑے میں۔ وابیاں دی ماں تے دادی تے نانی مار کے رکھ دی تھی آمد رضا رہے،
मार के रख दी थी, नस्ल नदी चली जितो आज तक। इसीलिए आज तक ये किसी और नाम से नहीं घबराते, आला हजरत से घबराते हैं। कोई समझ में आई है? आप दरूद पढ़ोगे फिर भी चुप हो जाएंगे। आला हजरत का नाम ने साड़ी माँ मारी है, तो माँ क्यों मारी है? आला हजरत जानते थे मेरे मुस्तफा की उम्मत भोली भाली है, मेरे मुस्तफा की उम्मत भोली भाली है। ये कुत्ते दाढ़ियां लंबी रखकर हाथ में तस्बीह लेकर बाहर निकल के कहते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता। अहमद रजा और डंडा कड़े ना हाथ में रखे ना, तो निकल के बाहर फरमाया मांगेंगे मांगे जाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी मुरादे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। जब किसी कुत्ते ने फिर भौंका और कहा नमाज में ख्याल उनका नहीं आना चाहिए, फिर बाबे ने डंडा हरकत बिछाया और मैं सुनो कुत्तिया, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। समझ आई जे? ये आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान है, फैजान है जिसने हमें झंझोड़ा है। वरना तो सब पोले पाले हैं। तुहाडे विच कई ऐसे बैठे हुए सन जिहड़े किसी नूं बड़ियां डाड़ियां गल्लां पे करदे हो। आ गए मसीती इन्हां नूं पढ़ लैण दिओ, नमाज गल्लां कर लैण दिओ, तुहाडीआं नस्लां नूं बिगाड़ के टुर जाणगे, हजूर का इश्क निकाल देंगे। सुनो, और ये फिर तुम्हें डराते हैं और तुम डरते भी बहुत, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है दामने मुस्तफा है क्या। डरते तो तां जिस पुत्र नूं पता लग जाए कि मेरे प्यो दा जोर इतना है, वो नहीं डरदा। तो जिस उम्मती नूं पता लग जाए मुस्तफा का मर्तबा क्या है, अरे उसे क्या खौफ रह जाता है? वो तो इत्तिबा मुस्तफा के इश्क में करता है, जहन्नम के खौफ में नहीं। समझ में आई है बात के नहीं आई? ये नहीं कि वो मुनकर रहता है, वो शरीयत को सीने से लगाता है। अरे वो तो हजूर के पेशाब को नीचे ना गिरने देवे, शरीयत को कहां से गिरने दे? कुछ समझ में आई है बात? मगर वो ये जानता है कि असल बात इश्के रसूल की है, असल बात इश्के मुस्तफा की है। सुनिए आला हज़रत बरेलवी का शेर और जानिए, यहाँ कब्र में ये होगा कोई काम नहीं आएगा, ये होगा फलां होगा कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। उल्लू के पट्टे बुखारी की उस हदीस को भी भूल गए हैं कि जिसमें मुस्तफा ने फरमाया था आयशा लो शे तो। अब इन उल्लू के पट्टों को शे तो सीधा वाहिद मुतकल्लम है ये भी नहीं पता, तो ज़मीर इसमें मुतकल्लम किया इनको ये भी नहीं पता, और भूलते हैं किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा, कब्र में भी छुटने आएंगे। और मुस्तफा फरमाते हैं लो शे तो, अगर मैं चाहूं, ए नहीं फरमाया जी मेरा रब चाहे, मेरे रब तो चाह लिया महबूबा हुण तू ही चाहना। नहीं समझ आई? आई नहीं आई? तुम्हारे नहीं पता, तुम्हारे नहीं पता। ओ जब घोड़े पर आया था वो कौन, नाम याद है? घोड़े पर आया था जो हजूर के पीछे, सुराका आया था, घोड़े पे आया था। हजूर सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया आगे, फरमाया आन दे, नेड़े आया, वो घोड़े पर ही था। उस आया मैं फाड़ ले, हजूर फरमाया फाड़ ले, असा जान नू फड़े है तू सन फड़ ले। और जाएगा मैं पढ़ लिया, हजूर फरमाया जा कम कर पढ़ लिया। उसने कहा मैं 100 उठ लेने ने अबू जाल को, तो अबू जाल ने मैंने कहते 100 उठ देवांगा जे तू मुस्तफा नू पढ़ लेवे। हजूर ने मुस्कुरा के हंज करके तकिया ना सुराके हाल, फिर हंज जमीन अल तकिया, जमीन नू फरमाया चल फड़। ए सन कबरा तू डराने सॉरी। हजूर ने फरमाया जमीन को चल फाड़ कोड़े नू, चारे पैर फड़ ले। कौन सी हो? मुशरिक। उच्चा बोलो मुशरिक, ये लफ्ज बोलो मुशरिक। कौन था वो? मुशरिक। सारे बोलो मुशरिक। पड़ा वो था वो मुस्तफा को रहमतुल्लाह लिल आलमीन मानता था, वो सुबह शाम या रसूल अल्लाह कहता था, वो लब्बैक के नारे लगाता था, वो इसमें मोहम्मद चूमता था, वो नबी पर हाथ बांधकर दुरूद व सलाम पढ़ता था, वो अपने आप को हुजूर का उम्मती समझता था। अबू जाल का भेजा हुआ आया, हजूर ने फरमाया फड़, जमीन ने फाड़ लिया। उन्हें कहा मैं तौबा करता हूं, 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 तौबा करता हूं। हजूर ने फरमाया छड़, हजूर ने फरमाया छड़, मुशरिक को छोड़ दिया। मुशरिक को छोड़ दिया जमीन में, वो तो दुश्मन खुदा है, वो तो दुश्मन मुस्तफा है।
وہ تو بتوں کا پجاری ہے. اے زمین پھاڑے نو کیوں نہیں پڑھدی ہن؟ زمین نے کہا میں کوئی آپ تھوڑا ہی پڑھیا سی، سائیں دے کہنے تے پڑھیا سی. میں آپ نہ پڑھ دی ہوں، میں نادن تو میں پڑھ دی ہوں، میں نادن تو میں چھڑ دی ہوں. حضور نے فرمایا چھڑ، انہیں چھڑ دیتا. پھر وہ دل وچ خرابی آئی، حضور نے فرمایا پھاڑ. زمین نے پھر پھاڑ لے. پھر انہیں توبہ کی تھی، حضور نے فرمایا چھڑ، انہیں پھر چھڑ دیتا. تیسری باری پھر اس نے دل وچ خرابی آئی، حضور نے فرمایا پھاڑ. اس نے پڑھ لیا. اس آیا میں آخری توبہ کرتا ہوں. فرمایا سواں اٹھا دا نہ بن متلاشی، میں تیری ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی. حضور نے فرمایا زمین چھڑ دے. زمین نے چھوڑ دیا. ایک سوال کروں سوال. اگر مصطفیٰ مشرک کے متعلق زمین کو کہیں کہ چھڑ دے، اگر مصطفیٰ مشرک کے متعلق زمین سے کہے جس نے کلمہ نہ پڑھا ہوا ہو کہ چھڑ دے، تو زمین چھڑ دے وے تو کنجرو وابیو قبر بھی زمین وچ ہی ہوندی. قبر تو بھی زمین میں ہوتی ہے. اور جس مصطفیٰ کے اشارے پر زمین میں مشرک کو چھوڑا، وہ مصطفیٰ کے اشارے پر درود و سلام پڑھنے والے کے لیے جنت کا جی ہم کا دماغ ہے. عشق رسول ہو دل میں. دل میں کیا ہو؟ عشق. ہاتھ ہوتے چاہ کے بولو دل میں کیا ہو؟ عشق. تو گل میں آخری کرا، پہلا بھی تھوڑا ہے. انتا فی من، انتا اے گل سنو، انتا ادب کو بھی دیا دامن میں. اجے تمہیں اے گل تو سنائی پئی، حضور نے فرمایا، ہونے تھے تو فرمایا بھی کوئی نہیں. کیا بات. انتا فی من، ادب کو بھی لیا دامن میں. مشرکین مکہ نے کہا اگر تم سچے ہو تو لاؤ عذاب. حضور چپ. دوجی باری پھر انہاں کیا حضور چپ. تیجی باری پھر انہاں کیا. سدھے جبریل آئے، ہاتھ چم کے عرض کی تھی. اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے جی انت فیہم، انت فیہم نے ادب کو بھی لیا دامن میں. جب یہ کہا نا محبوبہ اساں انہاں نوں عذاب کیویں دیواں؟ انہاں وچ تو جے ہے محبوبہ، آپ جے ہیں تو محبوبہ میں انہوں چھک کے تر دیاں، پر وچ تیری صورت نظر آمدی ہے. اگر مشرکوں کو خدا چھوڑے محبوب کی صرف موجودگی کے سبب، محبوب نے آکھیا بھی نہیں انہوں چھڑ، آکھیا نہیں تم ہو نہ بیچ میں، تم بولو یا نہ بولو تیری موجودگی پہ ہی چھوڑتا ہوں. تو جے محبوب بولے ہی نہ تو مشرک تو رحم ہوئے، تو جدے بارے محبوب آکھے امتی امتی اس پر کیسے فضل نہیں ہوگا. بس اپنے دماغوں میں یہ بات فکس کر لو، جے حضور دا نہیں تو خدا دا بھی. ہاتھ تھے کر کے بولو حضور دا جڑا نہیں خدا دا، جڑا حضور دا نہیں وہ خدا دا، جڑا حضور دا ہو گیا وہ خدا دا. منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا. منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا. مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا. اگر حضور کی ذات مل گئی خدا مل جاتا ہے. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے ملتے ہیں. دل کو خدا جو عقل دے تو تیری گلی سے جائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اور سنو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. آج جانا ہے کل جانا ہے دنیا سے جانا ہے. جاؤ اس حال میں کہ کلیجے میں عشق مصطفیٰ ہو. میری تھوڑی گفتگو کو قبول فرمائیے، کوئی غلطی ہو معاف فرمائیے. پیر صاحب کون پھر سنا سکتے ہو، اگے لاہور والے بھی تھوڑے ہی پڑھا نے تے پیر صاحب قبلہ اور آپ سب کا میں شکر گزار ہوں. پیر صاحب قبلہ کے ساتھیوں کا، جہاں جتنے علماء ہیں. حضرت صاحب مجمع بیٹھا رہے، مجمع بیٹھا پروگرام جاری ہے. بسم اللہ.